میں یتیم خانے سے جوان کنواری لڑکیاں لاتا اور ان کو ٹیکے لگا کر جوان کر کے دبئی اور سعودی عرب میں فروخت کر دیتا تھا۔ جب ایک دن ایک بچی کو دیکھ کر میرا دل بہل گیا۔ میں نے اس بچی کو اپنے بستر پر سلایا اور رات کے 2 بجے میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس بچی نے رات اپنے دونوں سعودی عرب سے ہمارے خریداروں نے پھر سے کم سن جوان لڑکیوں کا مطالبہ کیا۔ ہمیں یتیم خانے سے کچھ مزید لڑکیاں خریدنی ہوں گی، میرے ایک ساتھی نے مجھے آ کر بتایا۔ تو میں سوچ میں گم ہو گیا۔ میں نے پچھلے دنوں چند لڑکیاں خریدی تھی۔ ان لڑکیوں کو روزانہ انجیکشن لگا رہا تھا، نہایت ہلکی مقدار میں۔ ان لڑکیوں کو روزانہ نشے کا انجیکشن لگا کر انہیں جوان ہونے تک اتنا عادی کر دیتا تھا کہ وہ میرے اشاروں پر ناچتی تھی۔ ایسی تابعدار حسین لڑکیوں کو پھر میں عربی کے حوالے کر دیتا تھا اور کروڑوں روپے کما لیتا تھا۔ ابھی میرے ساتھی نے مجھے بتایا تو میں نے اپنے پاس موجود لڑکیوں کی گنتی کی۔ مجھ سے 15 لڑکیوں کا مطالبہ کیا گیا تھا، جبکہ میرے پاس بمشکل 12 لڑکیاں تھیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ اگلے روز میں یتیم خانے پہنچ گیا۔ اس یتیم خانے کا نگران جان پہچان کا تھا اور وہ اندر سے کم سن بچیوں کو پیسے لے کر غائب کروا دیتا تھا اور ان کا ریکارڈ بھی مٹا دیتا تھا، اس لیے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر یتیم خانے کا نگران خوشی سے کھڑا ہو گیا۔ میری صورت میں ایسے پھر سے لاکھوں روپے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے صاف رنگت کی خوبصورت کم سن بچیوں کا مطالبہ کیا تو وہ بولا کہ میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ پچھلے 1-2 سال سے جو بچیاں اب جوان ہونے لگی ہیں اور ایک بچی تو ہفتہ بھر پہلے ہی میرے پاس پہنچی ہے، غضب کی حسین ہے، اسے دیکھ کر آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر میں نے اطمینان سے سر ہی ہلایا۔ میں براہ راست خود کبھی لڑکیوں کو دیکھنے یا اپنے ساتھ لے جانے کا تکلف نہیں کرتا تھا۔ بات طے کر کے میں نے اپنے ساتھی کو لڑکیاں لانے کا کہا، خود یتیم خانے سے نکل گیا۔ میں اس کام میں ماہر تھا۔ وہ لڑکیوں کی خوبصورتی اور جسمانی صحت کا اچھے سے جائزہ لے کر انہیں ہمارے مخصوص ٹھکانے پر لاتا تھا۔ اس روز تو میں بات کر کے دوسرے شہر چلا گیا۔ میری کچھ دوسری مشغولیات تھیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے ایک فیکٹری کا دفتر بنایا ہوا تھا۔ 2-3 دن بعد میں لوٹا۔ میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکیاں اڈے پر لے آیا تھا۔ ان لڑکیوں کو وہی مخصوص خوراک دی جا رہی ہے جو انہیں صحت مند رکھتی ہے اور ان کی خوبصورتی کو ابھارتی ہے، اور انجیکشن بھی لگا رہے تھے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس بار میں نے ان یتیم لڑکیوں میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی دیکھی ہے، تم دیکھو گے تو تمہارا دل رک جائے گا، میرے ساتھی نے اچانک عجیب سے لہجے میں کہا۔ تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے نگران نے بھی یہی بات کی تھی، اب وہ بھی بول رہا تھا۔ میں بیزاری سے سر جھٹک گیا۔ پھر وہ بولا، ایک بار دیکھ لو، بعد میں تم پچھتاؤ گے۔ کہ ہیرا ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا میں ہر بار یتیم خانے سے لانے والی لڑکیوں کو بیچنے سے پہلے ایک بار خود دیکھتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی مجھے بہت زیادہ اچھی لگ جاتی تو میں اسے خود بھی استعمال کر لیتا تھا۔ ویسے تو مجھے کنواری لڑکیوں کے لیے زیادہ پیسے ملتے تھے، مگر استعمال کی ہوئی لڑکی بھی اچھے خاصے پیسے دے جاتی تھی۔ میں حسن کا دیوانہ تھا۔ میں نے زندگی میں ایک بار ایک لڑکی سے محبت کی تھی، مگر اس لڑکی نے مجھے عیاش اور بدکار کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ اس روز کے بعد میں بدکار بن گیا تھا۔ میں یتیم خانے میں لائی ہوئی لڑکیوں کے جوان ہونے پر جو بھی لڑکی بہت حسین لگتی اسے خود استعمال کرتا۔ یہ میرے پاس گناہ کرنے کی ایک جھوٹی دلیل تھی، مگر میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس لڑکی کے ٹھکرانے کا بدلہ میں ہر حسین لڑکی سے لے رہا تھا۔ اس وقت بھی اپنے ساتھی کی بات سن کر سوچ میں مبتلا ہوا، پھر اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہ گوہر نایاب ضرور دیکھنا چاہوں گا جس کے بارے میں سب بار بار بات کر رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا جب میں اس کے ساتھ اپنے خفیہ اڈے پر پہنچا تو اس کی دکھائی لڑکی کو دیکھ کر میں واقعی ٹھٹک گیا تھا، مگر میرے ٹھٹکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کم سن لڑکی جب وہ مشکل 12 سال کی تھی، اس کی شکل بالکل اس لڑکی جیسی تھی جس سے پہلی بار 10 سال پہلے محبت ہوئی تھی۔ وہ بچی بالکل ویسی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ہر انسان کی 7 شکل اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ مجھے لگا میری پہلی محبت کی دوسری شکل اس وقت میرے سامنے تھی۔ میں بھی تو اس کے حسین چہرے کا ہی دیوانہ ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو زیادہ نہیں جانتا تھا، اس کے حسن کی وجہ سے میں اس کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوتا رہا تھا، اور اب سامنے وہی چہرہ موجود تھا۔ وہ بچی سہمی بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کم عمر بچی کا بازو دبوچا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ وہ خوفزدہ سے مجھے دیکھ رہی تھی، مگر میں نے کوئی شور نہیں کیا تھا۔ میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ اسے دیکھتے ہی تم دیوانے ہو جاؤ گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بچی ہے، نہ جانے جوان ہو کر کیا غضب ڈھائے گی۔
میرا ساتھی مجھے دیکھ کر ایسے فخر سے بول رہا تھا جیسے اس میں اسی کا کمال ہو۔ میں نے سر جھٹک کر اس سے کہا، دوبارہ اس لڑکی کی طرف مت دیکھنا، میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، یہ آج سے میرے پاس رہے گی اور اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میرے الفاظ پر میرا ساتھی حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت لڑکیوں پر میں حق ضرور جتاتا تھا، مگر میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی، بلکہ خود استعمال کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بھی وہ لڑکی سونپ دیتا تھا۔ مگر اس وقت میرے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے میرا ساتھی خاموش ہو گیا۔ میں اس بچی کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ تمام وقت بالکل خاموش سہمی ہوئی مجھے حیرت سے دیکھتی رہی تھی۔ اس نے شور مچانے یا چیخنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میرے گھر میں کوئی دوسرا فرد نہیں رہتا تھا۔ گھر والوں سے عرصہ ہوا تھا، تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میرے چند دوست اکثر میرے گھر ڈیرا رکھتے تھے اور 40 سال کی جوان عورت میرے گھر کی ملازمہ تھی۔ وہ عورت میری بہت وفادار ملازمہ تھی اور پچھلے 10 سالوں سے میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ بیوہ تھی، اس کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ زمانے کی ٹھوکروں کی زد میں آئی تو میں نے اسے اپنے کام پر رکھ لیا۔ وہ احسان مند ہوئی کہ میرے ہر اچھے برے کام کی گواہ تھی، مگر اس نے مجھے برا یا غلط کہنے کی ہمت نہیں کی۔ میں اس بچی کو گھر لے گیا تو وہ عورت بھی ٹھٹک گئی۔ پہلی بار اس عورت کے علاوہ کسی کو گھر لایا تھا۔ اس کی حیرت پر میں نے اسے کہا تھا، اچھا سا کھانا تیار کرو، میں چاہتا ہوں میرے مہمان کے لیے بہترین دعوت کا انتظام کیا جائے۔ میرے الفاظ پر عورت کی حیرت مزید بڑھ گئی تھی، جبکہ میں چمکتی ہوئی آنکھوں سے اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بچی آج سے میرے پاس رہے گی، اس کے جوان ہونے کا انتظار کروں گا اور جب وقت آیا تو میں اسے نکاح کر لوں گا۔ اس کی فکر مت کرو، میری غیر موجودگی میں تم اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں نے اس عورت کو ہدایت دی تو وہ بے ساختہ دیکھتی رہ گئی، کیونکہ اس بچی کو دیکھنے لگی، جبکہ بچی سہمی ہوئی تھی، نہ سمجھی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کے ہوش اتنے اڑے ہوئے تھے کہ میری بات بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عورت نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، میں نے اس کے لیے بہترین لباس منگوایا۔ میں خود کو اندر سے مرد تصور کر چکا تھا، مگر اتنے عرصے بعد پہلی بار میں نے کسی کے آنے پر اتنا پرجوش ہو رہا تھا۔ اس عورت نے بچی کو نہلا دھلا کر نیا لباس پہنا دیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے میں بار بار اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میری نظروں کے سامنے وہی چہرہ گھوم رہا تھا جس کے عشق میں کتنا عرصہ پاگل پن کا شکار رہا۔ میں سر جھٹکا کر تمسخر سے مسکرایا۔ کسی انسان نے سچ ہی کہا ہے کہ ایک انسان پر دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر میں اس چہرے اور اس کا حسن دیوانہ ہوا تھا تو مجھے وہی چہرہ اتنے عرصے بعد واپس مل چکا تھا۔ میں اس لڑکی کو شکنجے سے آزاد نہیں کرنے والا تھا۔ عجیب سی بات تھی، میں کم سن لڑکیوں کی خرید و فروخت کرنے والا 30 سال کا بے ضمیر مرد ایک کم عمر بچی کے بارے میں یہ سب سوچ رہا تھا۔ رات ہوئی تو میرے دوست میرے گھر آ ٹپکے۔ میرے ساتھی نے یقیناً اس کو بھی اس حسین بچی کی اطلاع دے دی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ عیاش مرد صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ میری بھیجی ہوئی لڑکی ان کو مفت میں ملتی تھی۔ وہ کہنے لگے، یار ہم وہی ہیرا دیکھنے آئے ہیں جس کے حسن کے تم اتنے گرفتار ہو گئی ہو۔ پہلی بار کسی لڑکی کو گھر لے آئے ہو، ورنہ تمہاری قید میں آنے والی ہر لڑکی تمہارے اڈے سے نکل کر سیدھا ایئرپورٹ پر جا رہی ہے۔ میں نے ناگواری سے ان سب کو دیکھا، حالانکہ وہ ایسی باتیں ہر لڑکی پر کرتے تھے۔ میں نے پہلے کبھی برا نہیں مانا تھا، مگر اب اس بچی کے لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرے دوست اس بے باکی اور بے تکلفی سے تبصرے کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ تو نہیں تھا کہ میں ایک جوان لڑکی کے بجائے بچی گھر لایا تھا۔ وہ لڑکی نہیں بچی تھی اور بکاؤ نہیں ہے، نہ ہی اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ لگائے گا۔ اپنے یہ شوق لے کر تم یہاں سے چلے جاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا تو میرے دوست کھٹک کر مجھے دیکھنے لگے۔ لگتا ہے وہ بچی کچھ زیادہ حسین ہے، اسے دیکھنے کے بعد تو پرانی دوستی بھی بھول گئے ہو، میرے ایک دوست نے طنزیہ لہجے میں کہا تو میں نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ میں لڑکیوں پر روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہوں، اپنا وقت بھی برباد کرتا ہوں۔ اگر میں کبھی مفت میں تم سب کو مزہ لینے دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم ہر لڑکی پر حق جتانے بیٹھ جاؤ۔ میرے الفاظ نے میرے دوست کو حیران کر دیا تھا۔ آج کے بعد بھی اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہوئی اور میں اسے استعمال کیا تو میں ضرور تم لوگوں کا مزہ لینے دوں گا، مگر اس بچی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اس کے جوان ہونے تک میں اپنے پاس رکھوں گا اور یہ صرف میری رہے گی۔ میرے دو ٹوک الفاظ پر وہ اطمینان سے سر ہلا کر کہنے لگے، ناراض نہیں ہو؟ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ ہمیں تم سے بڑھ کر اپنی تسکین عزیز نہیں ہے، اس لیے اپنا موڈ اچھا کرو۔ میرے دوست مجھے بٹانے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ میں ابھی کچھ دیر میں سب بھول گیا۔
मगर उसी वक्त वो औरत उस बच्ची को लेकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, मैं इस बच्ची के रहने का इंतज़ाम कहाँ करूँ? मैंने उसके लिए कोई कमरा सेट नहीं किया था क्योंकि तुमने मुझे कुछ बताया नहीं था। वो औरत मुझसे सवाल कर रही थी जबकि मैंने बेचैनी से पहलू बदला। उस बच्ची को मेरे कमरे में ले जाओ, वहीं रहेगी, मैं उसे अपने पास सुलाऊंगा। मैंने उसी वक्त फैसला किया था क्योंकि मैं जानता था मैं जितना भी अपने दोस्तों को वहाँ से भेजने की कोशिश करूँगा, वो आज की रात वहाँ से हिलने वाले नहीं थे। उनकी सोहबत में अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा गुजार चुका था। उन्हें मैं बहुत अच्छे से पहचान गया था। मेरी तरह उनकी भी जिस पर नज़र टिक जाती है उसे हासिल करके रहते। मेरे फैसले से मेरे दोस्त लापरवाही से बैठे रहे, मगर वो औरत परेशान हो गई। मुझे झिझक कर कहने लगी, इस बच्ची को मैं आज रात अपने पास सुला लेती हूँ, कल से इसके लिए कमरा तैयार कर दूंगी। मुझे उसका मशवरा देना सख्त बुरा लगा था। मैंने तुमसे जो कहा है तुम वही करो, ये बच्ची मेरे पास रहेगी। मेरे गुस्सा करने पर वो औरत घबराकर बोली, तुम नशा करते हो, ऐसा न हो कि नशे में इस बच्ची के साथ कुछ गलत कर बैठो। सारी उम्र के पछतावे से अच्छा है कि तुम एहतियात से काम लो। मुलाजमा औरत ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी। जब से वो मेरे घर आई थी पहली बार ऐसा हुआ था कि वो मेरा फैसला मानने के बजाय मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो भी एक औरत ही थी और औरत मामलात को खूब नज़ाकत से समझती थी, मगर मैं उसकी बात नहीं मान सकता था। मेरे दोस्त इत्मीनान से मेरे सामने बैठे हुए थे। अपने दोस्तों की मौजूदगी में उस बच्ची को अलग कमरे में हरगिज़ नहीं सुला सकता था। मेरी सख्ती करने पर वो औरत खामोशी से चली गई। मैं कुछ देर दोस्तों के पास बैठा रहा। मैं मुतमिन था, मेरी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस बच्ची को हाथ लगाता। मुझे गरूर था कि मैं उसकी हिफाजत कर सकता हूँ। कुछ देर तक उनके साथ महफिल सजाए बैठा रहा। मुझे अपने दोस्तों का इत्मीनान बार बार ठिठकता रहा था। उनके शैतानी दिमाग से मैं बखूबी वाकिफ था। वो किस चाल चलने के इंतज़ार में थे, जबकि मैं भी मोहतात हो चुका था। उन्होंने मुझे अपने साथ हराम मशरूब पीने की दावत दी, तो मैंने बस एक गिलास पिया। मैं इस मामले में मोहतात रहा। एक गिलास से मुझ पर कभी नशा सवार नहीं हुआ था, मगर 3 से 4 गिलास पीने के बाद मैं होश खो देता था। मैंने गिलास के बाद दोबारा हराम मशरूब को मुंह नहीं लगाया था। रात के 1 बजे तक मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा रहा और उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे की कुंडी लगा दी। उस बच्ची को अपने बिस्तर पर सुलाकर मैं मुतमिन हो गया। मैं भूल गया था कि जब एक पर मर्द पर शैतान हावी हो जाए तो किसी की पाबंदी या सख्ती को नहीं मिटा सकता, ना ही उसके दिमाग में कोई इज़्ज़त व एहतराम बाकी रहता है। मेरा इस मामले में तजर्बा बहुत हो चुका था। मेरे सगे और महरम रिश्ते को भी हवस दिमाग पर सवार होने के बाद सब भुलाते देखा था। मैं जानता था औरत ज़ात के मामले में अल्लाह ने मर्द को बहुत कमज़ोर बनाया है, मगर फिर भी मैंने उस रात गलती कर दी थी। अपने कमरे में आने के बाद मैंने सोने की कोशिश की, मगर मुझ पर अजीब बेचैनी सवार थी। मैं करवटें बदलता रहा। 2-3 मरतबा मैंने काम वाली को कॉल करके सवाल किया, मेरे दरवाजे के बाहर कोई हलचल महसूस हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे दोस्तों की मौजूदगी में वो औरत भी अपने कमरे में अच्छे से बंद हो जाया करती थी, मगर उसके कमरे की खिड़की से मेरा कमरा निहायत आसानी से देखा जा सकता था। मेरे सवाल करने पर वो उठकर अपनी खिड़की से झांक कर मुझे बताती थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं है। मेरे दोस्त मेहमान खाने में सुकून से सो रहे थे। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता था, ऐसे कैसे मुमकिन था कि मेरे दोस्त देखने के बाद सुकून से सो गए थे। मैं उनकी फितरत को अच्छे से जानता था। हसीन लड़की देखने के बाद जब तक उस लड़की को हासिल नहीं कर लेते थे वो कभी चैन से नहीं बैठते थे, और उनका मेरे घर में अचानक रुकने का मतलब यही था कि वो उस बच्ची को बख्शने के लिए तैयार नहीं थे। मैं ऐसे मर्दों के साथ 10 साल से रह रहा था। मुझे भी इस रिटाई और बेशर्मी पर गुस्सा नहीं आया था जितना उस रोज़ मैं बेबसी महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद मुझे गनूदगी छाने लगी और मेरा जिस्म शदीद गर्म होने लगा। मैं बेचैनी का शिकार होता उठकर बाथरूम में बंद हो गया और खुद को ठंडे पानी के नीचे खड़ा करके ठंडा होने की कोशिश करने लगा। मेरे वजूद की गर्मी अचानक से बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान हो गया। मुझ पर नशा भी सवार नहीं हुआ था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दरवाजे के बाहर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से वॉशरूम से निकलकर बाहर देखा। कमरा खाली था। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल उठाया तो मुझे मुलाजमा औरत ने कहा कि मेरे कमरे के आगे से मेरा एक दोस्त गुजरा है, मगर वो जाकर अपने कमरे में सो चुका है। वो मुझसे कहने लगी कि तुम रात को बच्ची मेरे कमरे में भेज दो, मैं कुंडी लगा कर रखूँगी। तुम्हारे दोस्तों ने अगर रात को किसी भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उन्हें नाकामी का सामना होगा। मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वह झिझक करने लगी, बोली,
ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوشیار ہونے سے پہلے ہی نقصان ہو جائے۔ مجھے اپنی ملازمہ کا بار بار میرے معاملات میں دخل دینا شک میں مبتلا کر گیا۔ اس نے کبھی بھی مجھے اتنا تنگ نہیں کیا تھا جتنا اس رات وہ کال پر کال کر رہی تھی۔ مجھ سے بچی کو اپنے کمرے میں رکھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا اور کال کاٹ دی۔ کال ایک طرف پھینکتے ہوئے میں نے بچی کو دیکھا۔ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، میرے ہوش اڑنے لگے۔ اپنے وجود کی بے چینی پر میں سکون سے سوتی بچی کے ساتھ لیٹ گیا۔ اچانک میرے اندر خواہش پر اٹھانے لگی کہ میں اسے چھو کر دیکھوں۔ میں نے اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے جب اس بچی کو اپنے قریب کیا تو میرے ہوش جواب دینے لگے۔ مجھے لگا میرا دماغ بالکل ساکت ہو گیا ہے۔ میری حرکت پر بچی کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے دیکھ کر خوفزدہ سے ہو کر خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجھ پر اس وقت ہوش سوار ہو چکی تھی۔ میں اس بچی کو اپنے دوستوں سے بچانے کی کوشش میں خود ہی اپنی ہوش کا نشانہ بنانے لگا۔ اس وقت میرے ہاتھ بالکل قابو میں نہیں رہے تھے۔ وہ بچی خوف سے چیخنے لگی، مجھ سے رحم کی بھیک مانگنے لگی، لیکن مجھے نہ اس کی کمسنی کا خیال آیا اور نہ ہی مجھے اپنی احتیاط یاد رہی۔ میں پاگلوں کی طرح اس معصوم بچی کو نوچتا رہا۔ میں نے اس کی عزت تار تار کر دی۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میرے دروازے پر مسلسل دستک ہونے لگی، مگر یہ سب محسوس کر کے بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تو مجھے ایسا لگا میرے اندر کا طوفان تھم گیا تھا۔ دروازے پر وقفے وقفے سے دستک مسلسل ہوتی رہی۔ میں نے نیم بے ہوشی میں اٹھ کر دروازہ کھولا اور واپس جا کر بستر پر گر گیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ بچی کمرے سے غائب تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ مجھے رات کے مناظر یاد آئے تو میرے ہوش اڑ دیے۔ تب دوستوں کی چال سمجھ آئی۔ وہ نشے کے گلاس میں مجھے وہ دوا دے چکے تھے جو طلب کو جگاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کبھی ہوش میں نہیں رہتا۔ جب پاگلوں کی طرح اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا تو سامنے میری ملازمہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں چونکا گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، میں نے تمہارے کمرے میں بچی کو تلاش کیا۔ تمہارے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ بچی غائب تھی۔ میں نے جا کر جب مہمان خانے میں دیکھا تو تمہارے دوست بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ عورت کی اس بات پر غصے سے میری حالت خراب ہو گئی۔ حالانکہ ان مردوں نے کچھ انوکھا نہیں کیا تھا، انہیں اس حد تک میں ہی لایا تھا۔ ہر بار جب میں معصوم بچوں کی عزت تار تار کرتا تھا، کھلونے کی طرح اپنے دوستوں کے آگے پھینک دیتا تھا اور جن لڑکیوں کو جوان ہوتے ہی میں ابھیشیکوں کو بیچ دیتا تھا، میں نے کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ان کا کیا انجام ہوتا تھا۔ میری ملازمہ پریشانی سے کہنے لگی، تم نے رات بچی کے ساتھ کیا کیا؟ پورے گھر میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ معصوم بچی رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے اتنی مرتبہ دروازہ بجایا تاکہ میں اسے تم سے محفوظ کر سکوں، مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ عورت کی بات پر میں نادم ہو گیا۔ وہ عورت جو ہمیشہ میرے سامنے عزت سے سر جھکا کر رہتی تھی، تنفر بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ بولی، تم اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو شامل نہیں کر سکتے کیونکہ تم اب انسان نہیں رہے اور درندوں کو کوئی حق یا احتیاط روکتی نہیں ہے۔ میں تم سے رات بھر کہتی رہی کہ بچی کو میرے حوالے کر دو۔ میں عورت ہوں، میں اس کو کچھ نہ کرتی، میں اسے سنبھال لیتی۔ ملازمہ عورت نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ جب سے وہ میرے گھر آئی تھی، پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ میرا فیصلہ ماننے کے بجائے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ میں اس کے لیے واقعی دل میں ٹھان چکا تھا کہ میں اسے کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میری سوئی ہوئی زندگی میں پہلی بار، میری ساری زندگی میں پہلی بار مجھے کسی لڑکی کو شامل کرنے کا خیال آیا تھا۔ ایک عرصے کے بعد مجھے موقع ملا تھا کہ میں اپنی ویرانی زندگی کو خوشیوں سے بھر لیتا، مگر میں خود سے برباد کر بیٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس بدلا اور نکلتے ہوئے اپنے دوستوں کو بار بار کال کرنے لگا۔ کسی بھی دوست نے میرا فون نہیں اٹھایا تھا۔ میں پاگل ہو گیا تھا۔ نہ جانے اس بچی کو لے کر کہاں جا چکے تھے۔ ان کے ٹھکانے جو میں جانتا تھا وہ سب خالی ملے تھے۔ میں 3 دن بھاگتا رہا، بچی نہیں ملی۔ نہ دوستوں نے دوبارہ رابطہ کیا۔ چوتھے روز اس ملازمہ عورت نے کام سے فارغ ہو کر ٹی وی چلایا تو وہاں ایک میڈیا والے کے سامنے کوئی عورتیں زاروں قطار روتی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ اسکرین پر بچی دکھائی جا رہی تھی۔ وہ ہمدانوں کو چونکا گئی۔ وہ وہی بچی تھی جو میرے دوست اٹھا گئے تھے۔ ٹی وی پر موجود عورت کہنے لگی، میرے شوہر کو بیٹیاں نہیں چاہیے تھی، میری 5 بیٹیاں ہوئی۔ اس نے کہا اب بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا، میری بیٹی ہوئی تو میں نے چھپا دی۔ شوہر سے کہا مر گئی ہے، شاید وہ اس بچی کی ماں تھی۔ میں بے ساختہ متوجہ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے گھر میں روپے پیسے کی فراوانی تھی، 5 بیٹیاں ایسے جی رہی تھی، اچھے اسکول میں پڑھایا، مگر سب سے چھوٹی بیٹی کو میں نے گھر کے ایک اسٹور روم میں بند رکھا۔ اسے 3 وقت کا کھانا دیتی تھی، اسے اسٹور روم سے کبھی نکلنے نہیں دیا۔ میں اسے بولنے کی نہ اجازت دی
نہ اچھا لباس پہننے دیا، نہ تعلیم بھی حاصل کی۔ امیر باپ کی بیٹی تھی مگر باپ کے گھر میں ملازمین سے بدتر حال میں پلی تھی۔ وہ روتی ہوئی اپنی بیٹی کو گمسم اندھیرے اسٹور روم میں بیٹھا دیکھتی تو کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ اسے بچانے کے لیے میں اس مظلوم کی قربانی دے رہی تھی، خود کو بچانے کے لیے میں اس معصوم کی قربانی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی میں اسٹور روم میں جاتی تو سہم کر رہ جاتی تھی۔ اسے اکیلا ڈر لگتا تھا، ساری رات بخار سے جلتی رہتی، مگر مجھے موقع نہیں ملتا تھا کہ جا کر دیکھ سکوں، نہ کبھی دوا دلا سکی۔ وہ خود بیمار ہوتی اور خود ٹھیک ہو جاتی۔ اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ میں سامنے جاتی تو خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہتی۔ ماں کہنا بھول گئی۔ ایک روز کہنے لگی، انسان کس عمر میں مرتا ہے؟ میں اب تھک گئی ہوں۔ میں گھبرا گئی۔ وہ زندہ بھی کس حال میں تھی، مگر مرنے کا سن کر میرا دل گھٹ گیا۔ میں نے رازداری سے ایک یتیم خانے کا پتہ کیا اور اپنی بیٹی کو چپ چاپ اس یتیم خانے میں داخل کروا دیا۔ نگران سے کہا، بیٹی خرچہ بھیجتی رہوں گی، جوان ہونے تک خیال رکھو، پھر خود کو سنبھالے گی۔ کچھ دن بعد میرا دل اداس ہوا تو بیٹی کا پتہ کرنے یتیم خانے پہنچی۔ وہاں کی نگران نے کہا، تمہاری بیٹی تو دوسرے روز مر گئی تھی۔ بیٹی کو روتی گھر چلی گئی، مگر اب دیکھا بیٹی زندہ تھی۔ وہ عورت اپنا سینے پیٹنے لگی۔ میڈیا والے افسوس سے اس عورت کی بیٹی کی حالت بتانے لگے تو مجھ سے جو انکشاف ہوا وہ مجھے عذاب کی گہری کھائی میں دھکیل دیا۔ اس بچی کی لاش دکھائی جا رہی تھی جو نہایت برے حال میں گندے نالے سے ملی تھی۔ میڈیا والوں نے بتایا کہ بچی کی 3-4 روز پہلے مسلسل ریپ کیا جا رہا تھا اور اس کے مرنے پر اسے گندے نالے میں پھینک دیا اور مجرم فرار ہو گئے۔ اس کی ماں چیخ چیخ کر بیٹی کو پکارتی اس سے معافی مانگنے لگی، پچھتانے لگی۔ بچی کا باپ خاموش کھڑا تھا۔ پیدائش کے بعد سے اس بچی نے صرف ذلت جھیلی تھی۔ ایسی بد نصیب تھی جسے گھر والوں نے عزت نہ دی، نہ باہر والوں نے سکون سے جینے دیا۔ وہ 12 سال ایک گھٹن زدہ اسٹور میں قید رہی، پھر اس یتیم خانے میں جا پہنچی جہاں بچیوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ وہاں مجھ جیسے جنگلی انسان کی آت لگی اور پھر میرے دوستوں کی درندگی کو جھیل کر مر گئی۔ اس بچی کے ماں باپ سے لے کر میرے دوستوں تک ہر انسان اس کا گنہگار گار تھا اور ہر موڑ پر سب نے اسے انسانیت کے درجے سے گرا کر اذیت دی تھی۔ وہ مر گئی دنیا سے انجان۔ وہ معصوم تو شاید جنت میں جا پہنچی تھی، مگر ہم اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے لیے باقی رہ گئے۔ میں اس روز کے بعد پاگل ہو گیا۔ راتوں کو سوتا ہوں تو چیخیں سنائی دیتی ہیں، ڈرتا ہوں قیامت کے روز گریبان پکڑ کر۔ اس بچی نے سوال کیا تو کہاں جاؤں گا؟ میری حالت کسی دیوانے جیسی ہو چکی ہے۔ تنہائی ہو یا رش، کسی بھی جگہ مجھے چیختی چلاتی بچی نظر آتی ہے اور میں بھاگ کر پیچھا چھڑواتا ہوں۔ اب زندگی اتنی بے رحم لگتی ہے کہ موت کی دعا مانگتا ہوں، مگر لگتا ہے سکون کی طرح موت بھی مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔